بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOJ کا پروگرام پس منظر اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان کے مقتدر اداروں نے، خاص طور پہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ افغانستان کے حوالے سے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو پیش کی ہے، جو کہ انتہائی حیران کن اور تکلیف دہ بھی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں تو پہلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کی گئی تھی، لیکن بعض چیزیں ایسی تھیں جو ہم اس پروگرام میں شامل نہیں کر پائے۔ آج انہی چیزوں پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ کیوں کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ افغانی کرنسی جو ہے وہ دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ چند دن پہلے میں نے ایک پروگرام میں بتایا بھی تھا کہ پاکستانی کرنسی اور افغانستان کی کرنسی کا اتنا فرق پڑ چکا ہے کہ افغانستان کا 1000 روپیہ ہمارے 4900 روپے کے برابر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ افغانستان کے لوگ جو ہیں، افغانی جو ہیں، کس طرح پھیلے ہیں اور ان کو پھیلانے میں کردار کن لوگوں کا ہے؟ یقیناً حکومتی اداروں کا کردار ہے۔ جب 79 میں رشیا کے خلاف پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے سوویت یونین کو توڑنے کے لیے اس جہاد کا ساتھ دیا، سو کالڈ جہاد، جو کہ سوویت یونین کے خلاف لڑا گیا تھا اور طالبان اس کو جنگ کا حصہ بنے تھے، اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کے اندر افغانیوں کو جگہ دی گئی۔ اس وقت تقریباً 40 لاکھ کے لگ بھگ لوگ تھے، لیکن اس وقت وہ تقریباً 40-50 سال سے ان کی تیسری نسل جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم ایک تخمینہ لگائیں تو کم از کم 1 کروڑ افغانستانی لوگ بنتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایک اصول ہے کہ جب بھی کسی دوسرے ملک کے لوگوں کو پناہ گزین کی حیثیت دی جاتی ہے تو ان کے لیے ایک مخصوص ایریا منتخب کر لیا جاتا ہے، وہاں پہ کیمپس بنا دیے جاتے ہیں، ان کی تمام بنیادی سہولتوں کی فراہمی وہاں تک ان کو پہنچائی جاتی ہے۔ تو پاکستان میں ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان میں اس وقت افغانستان کے تمام باشندے جو اب نسل در نسل خاندانوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں، پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پناہ گزینوں کے کیمپوں میں انہیں شروع میں تو جگہ دی گئی، لیکن کچھ ہی سالوں بعد ان کو اس طرح پورے پاکستان میں آنے جانے کی اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے کیمپ چھوڑ کے پورے پاکستان میں اپنی اپنی کالونیاں بنانے لگے۔ اس وقت نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ انہوں نے اپنی پاکستان کے اندر تمام بڑے شہروں میں کالونیاں بنا لی ہوئی ہیں، جہاں پہ پاکستانیوں کو جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ان کی کسی کالونی میں پاکستانی شہری جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کراچی میں بہت ساری ایسی کالونیاں بنائی گئی ہیں جو افغانیوں کے نام سے مشہور ہیں، اسی طرح لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، دیگر شہروں میں ہے۔ اب بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ صرف ان کالونیوں میں وہ پنجاب صوبے کے لوگ ہوں یا سندھ صوبے کے لوگ ہوں، وہ قطعاً ان کالونیوں میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی وہ نو گو ایریا بنا ہوا ہے ان 2 صوبوں کے لیے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ 2 دیگر صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لیے ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، بلکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خیبر پختونخوا کی زبان بھی پشتو ہے اور بلوچستان کے بعض علاقوں کی زبان بھی پشتو ہے، تو اس لحاظ سے ان کی آپس میں جو ہے کمیونیکیشن جو ہے وہ ایزیلی ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ لوگ ان کی کالونیوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کا آپس میں میل جول بھی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے ان دونوں صوبوں جو کہ پاکستان کے بڑے صوبے ہیں، پنجاب اور سندھ، ان دونوں کا کوئی بھی شخص جو ہے ان کے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا، ان کے لیے وہ نو گو ایریا ہے۔ ان کالونیوں میں ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں کئی دہائیوں سے منگل اور بدھ کو گوشت کا ناغہ ہوتا ہے، لیکن افغان کالونیوں میں کوئی ناغہ نہیں۔ وہاں روزانہ آپ تازہ گوشت حاصل کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کا کوئی
جاننے والا ہو، کوئی افغانی ہو یا پختون ہو، اس کے ذریعے آپ گوشت حاصل کر سکتے۔ عالمی قوانین کے مطابق جو بھی پناہ گزین ہوتا ہے وہ ان کو کیمپوں میں رکھا جاتا ہے، ان کے لیے مخصوص شرائط ہوتی ہیں، اور اسی طرح ایک علاقے میں ان کو ایک مخصوص علاقے میں ان کو آنے جانے کی سہولت میسر کی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں 60 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین جو ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور بلا روک ٹوک جائز اور نجائز سب کاروبار کر رہے ہیں۔ انہیں ہر طرح کا کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدر ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے ان کو ایک علاقے تک محدود کرنا، انہوں نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ پچھلے 50 سالوں سے تقریباً افغانیوں نے اس ملک کے وسائل بڑی بے دردی سے لوٹے ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان ہی کے بدترین مخالف بھی ہیں اور پاکستانیوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ پاکستان کے 80% وسائل جو ہیں ان پر پناہ گزین جو افغانی ہیں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے 80% مسائل جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں۔ تو آج جو پاکستان کے اندر ہمیں جگہ جگہ دہشت گردی نظر آتی ہے، اس وقت تو بہرحال قدرے کم ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 سے پہلے جو پاکستان کے ساتھ یہ طالبان ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، خود بھی اور ساتھ راہ کے لوگوں کو بھی شامل کر کے پاکستان کے اندر جو تباہی مچاتے رہے ہیں وہ آپ سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اس دوران ہمارے لاکھوں لوگ شہید ہوئے، بے شمار املاک تباہ ہوئیں، اور بہت سارے لوگ آج بھی انہی حادثات کی وجہ سے زخمی بستر مرگ پر ہیں یا بستر علالت پر ہیں۔ روپے کی گراوٹ اور ہماری ملکی معیشت کی تباہی کی بڑی وجہ جو ہے وہ افغانی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے مقتدر ادارے یہ سوچنے سے قاصر ہیں، یا وہ سوچنا نہیں چاہتے، یا وہ اس کا تدارک نہیں کرنا چاہتے، یا وہ مطلب ہے جان بوجھ کر یہ سب اپنی اشیرباد کے تحت یہ سارا کچھ ان لوگوں سے کروا رہے ہیں۔ اگست 2021 میں جب طالبان نے 2 دہائیوں بعد کابل پر دوبارہ قبضہ کیا تو امریکہ اور یورپ نے افغان مرکزی بینک کے $9 بلین سے زیادہ کے ذخائر جو تھے وہ اس خوف سے منجمد کر دیے کہ یہ فنڈز اکثریت پسند گروپ جو ہیں وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کریں گے۔ افغانستان کو روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 10 سے 15 ملین ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے نصف جو ہے وہ پاکستان سے افغانی منی لانڈرنگ کے ذریعے افغانستان پہنچاتے ہیں، اور اس طرح ان کی جو بنیادی روزمرہ کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی افغانی کوئلہ اور دوسری اشیاء افغانی کرنسی میں خریدتے ہیں اور منافع پر پاکستانی کرنسی میں فروخت کرتے ہیں۔ بعد ازاں وہ روپے کو امریکی ڈالر میں تبدیل کرنے کے بعد افغانستان بھیج دیتے ہیں، کیونکہ طالبان انہیں پاکستانی کرنسی ملک میں واپس لانے کی اجازت نہیں دیتے، جس سے غیر ملکی بہاؤ سے غیر ملکی ذخائر میں کمی اور روپے پر دباؤ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ملکی کرنسی ریکارڈ حد تک کم ترین سطح پر آ چکی ہے اور معیشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ اب ان تمام چیزوں سے حکومت پاکستان کی چشم پوشی عوام کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا تدارک کون کرے گا؟ پاکستان کے عوام کے مسائل کون حل کرے گا؟ کیونکہ پاکستان اس ریاست کے جو اعلی کار ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان کی نظر شفقت کے منتظر ہیں۔ دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، افراط بڑھ رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ چونکہ افغانستان کا تمام تر دار و مدار پاکستان پر ہے، اس لیے افغانستانی مختلف حربوں سے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان افغانستان سے کبھی جان نہ چھڑا سکے۔ یہ سب کچھ حکومت وقت کے پاس رپورٹ ہونے کے باوجود آخر اس پہ لیت و لال سے کام کیوں لیا جا رہا ہے؟ چاہیے تو یہ کہ جب آپ کے پاس یہ رپورٹ آ چکی ہے
تو آپ فوری اقدامات اٹھائیں اور ان تمام افغانیوں کے خلاف انویسٹیگیشن کریں، تحقیقات کریں، اور جو لوگ شناختی کارڈ ہولڈر ہیں ان کے شناختی کارڈ منجمد کر دیے جائیں، بلاک کر دیے جائیں، ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے جائیں، کاروبار جو ہے ان سے مطلب چھین لیا جائے۔ آج حالت یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت بھی کالعدم ٹی ٹی پی، داعش، خراسان BLA اور دیگر انتہا پسند گروپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ افغان حکومت ان گروپوں کی اپنی سرزمین پر موجودگی کو پڑوسی ملکوں کے خلاف بلیک میلنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے، اور پاکستان بھی بری طرح بلیک میلنگ کا شکار ہے۔ یہ گروپ پڑوسی ملکوں سے افغانستان کے لیے فوری ضرورت کی اشیاء کی سمگلنگ میں معاونت بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کو اندرونی طور پر بھی یہی افغانی جو ہے بے پناہ سماجی مسائل کی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ منشیات فروشی، جسم فروشی کا مکروہ دھندا، انسانی سمگلنگ ہو یا گاڑیوں کی سمگلنگ ہو، اغوا برائے تاوان ہو، منی لانڈرنگ وغیرہ، جہاں کہیں بھی یہ ساری سماجی برائیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ان میں افغانی ملوث پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ لوگ مختلف جرائم میں بھی ملوث ہیں، تو دوسری جانب ہمارے انفراسٹرکچر پر بھی قابض ہے۔ ہزاروں افغانیوں نے مختلف طریقوں سے پاکستان کے شناختی کارڈ حاصل کر کے پاکستان میں بڑے بڑے پلازے کھڑے کر لیے ہیں، مارکیٹیں کھڑی کر بنا لی ہیں، دکانیں بنا لی ہیں، اور جو ان کی ذاتی ملکیت ہے، جہاں وہ کپڑے کے کاروبار سے لے کر الیکٹرانکس کی مارکیٹوں تک چلا رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں، چھوٹے شہر میں چلے جائیں، بڑے شہر میں چلے جائیں، تمام جگہوں پر آپ کو افغانی ہی نظر آئیں۔ سارے کاروبار پر وہ اس وقت بری طرح یعنی پاکستان کا خون نچوڑنے کے لیے اور اس کا گوشت عوام کا نوچنے کے لیے ہر جگہ پر موجود نظر آتے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے اس پر لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی بستیوں تک ہم نہیں جا سکتے۔ بعض واقعات میں یہ بھی دیکھا گیا، میں کراچی کی بات کرتا ہوں، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کراچی میں بعض مارکیٹوں میں خواتین پر ہاتھ تک اٹھاتے نظر آئے ہیں۔ ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پہ اتنی بدتمیزی سے یہ پیش آتے ہیں اپنے کسٹمرز کے ساتھ کہ کوئی دنیا بھر میں اس کی نظیر نہیں ملی۔ لیکن اس کے باوجود آخر کیا مجبوری ہے حکومت پاکستان کی، حکومتی اداروں کی، اور خاص طور پہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی، کہ وہ کیوں اس پہ قدم نہیں اٹھاتی۔ ان لوگوں کا فوری طور پہ پاکستان کی بقا، استحکام اور معاشی ترقی کے لیے ان کی واپسی ناگزیر ہو چکی ہے۔ اگر یہ یہاں پاکستانی معاشرے میں رہے تو پاکستان کی ثقافت مزید تباہی کا شکار ہوگی، پاکستان کا کلچر مزید تباہی کا شکار ہوگا، پاکستان کی عوام اور بالخصوص نوجوان نسل جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی۔ اکثر ہمارے ایک انتہائی محترم دوست، ان کا کہنا ہے کہ آنے والی نسل کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا۔ وہ کیوں اس طرح پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو برائیاں جنم لے چکی ہیں، اس سے جب ہماری نوجوان نسل ان برائیوں کا شکار ہونے کے بعد وہ اپنی ذہنی صلاحیت کھو بیٹھے گی، تو پھر ان کا فیوچر کیسے تک برائٹ ہو سکتا ہے؟ ان کا فیوچر بالکل برائٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کی ذہنی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ جن منشیات، جس کلچر کو وہ اڈاپٹ کر چکے ہیں، وہ اپنی ذہنی صلاحیت جس کو انہوں نے اس ملک کی ترقی، استحکام اور اپنی فیملی کی بقا اور خاندان کے لیے استعمال کرنا تھا، وہ تو ان کی نیگیٹو ہو چکی ہے، ان کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو جب ان کی ذہنی صلاحیت ختم ہو چکی ہے تو وہ پھر کوئی بھی ترقی کا کام نہیں کر سکتے، وہ کوئی اصلاحی کام نہیں کر سکتے، وہ کوئی فلاحی کام نہیں کر سکتے، وہ کوئی معاشی ترقی کے حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے
بہت ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کے ارباب اختیار کو فوری طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور ان لوگوں کو اگر پاکستان میں رکھنا بھی ہے تو ان کو ایک وہ مقام دیں جو کہ عالمی قانون کے مطابق ان کا بنتا ہے، یعنی ریفیوجیز کیمپ میں، وہاں پہ ان کو رکھا جائے، محدود کیا جائے۔ اول تو ان کی واپسی اب اس لیے بھی ضروری ہو گئی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ آزاد ہو چکا ہے۔ افغانستان رشیا سے بھی آزاد ہو چکا ہے، امریکہ سے بھی آزاد ہو چکا ہے، اب وہاں انڈیپینڈنٹ حکومت ہے۔ ان کی واپسی بہت ضروری ہو چکی ہے، ان کو اپنے ملک میں جانا چاہیے۔ ان کے پاکستان کے تمام ID کارڈ جو ہے وہ بلاک کر دیے جائیں، بلکہ کینسل کر دیے جائیں، اور اسی طرح پاسپورٹ ان کے کینسل کر دیے جائیں، اور ایک افغان گورنمنٹ کے ساتھ باقاعدہ بات چیت کر کے ان کی واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں افغانستان کی وجہ سے کتنے مسائل ہیں، اور یہ مسائل جو ہیں یہ حکومتی ایوانوں تک اور حکومتی اداروں تک اس کی تمام رپورٹس، ان کے تمام فیکٹرز اینڈ فگرز موجود ہیں۔ اس کے باوجود اگر یہ کوئی کام نہیں کرتے اس کے خلاف، تو یہ پاکستان کے عوام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، جس میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ یقیناً پھر ہمارے اداروں کی انوالومنٹ اس میں شامل ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ساجد ورک آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔